الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس وقت کا ایک بہت بڑا مسئلہ، بڑا نازک مسئلہ، وہ ہے اپنی نوجوان بیٹیوں کی حفاظت کا مسئلہ ہے، ان کے ایمان کا مسئلہ ہے، ان کی آخرت کا مسئلہ ہے۔ آج جس طرح کے واقعات اس ملک میں ہمیں نظر آ رہے ہیں، بلکہ ایک منصوبے اور پلان کے تحت اس ملک میں اس کو عام کیا جا رہا ہے، وہ ہے نوجوان لڑکیوں کے ایمان کا مسئلہ ہے۔ ان کو ان کے دین سے دور کرنے کے لیے جس طرح کی سازشیں ہو رہی ہیں، وہ سازشیں ہم اور آپ سے مخفی نہیں ہیں، اس لیے کہ جو بچیاں آج ہماری گود میں پلتی ہیں، ہماری تربیت میں پلتی ہیں، کل کو یہی بچیاں گھر بار سنبھالنے والی ہیں، کل کو یہی بچیاں نئی نسل کی تربیت کرنے والی ہیں، کل کو یہی بچیاں پورے خاندان کے نظام کو سنبھالنے والی ہیں، ایک ماحول کو ہمارے سامنے پیش کرنے والی ہیں۔ اب ان بچیوں کی صحیح تربیت ہوگی، ان بچیوں کا کریکٹر صحیح ہوگا، ان بچیوں کے دل میں صحیح عقیدہ پیوست ہوگا، ایمان ان کے دل میں جاگزی ہوگا، دین اور دین کی محبت ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہوگی، ایمان کی بنیادوں پر ان کا کامل اور غیر متزلزل یقین اور ایمان ہوگا، تب ان بچیوں کی گود میں پلنے والی نسل ہمارے لیے سرخروئی عزت کا باعث بن سکتی ہے، ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بن سکتی ہے، ان کے ایمان کی حفاظت کی ہم امید کر سکتے ہیں۔ ورنہ جو حالات آج عام کیے جا رہے ہیں، جن حالات کو پھیلانے کی منصوبہ بند طریقے پر کوشش کی جا رہی ہے، ان حالات کو دیکھتے ہوئے مستقبل بڑا خطرناک نظر آتا ہے۔ تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا ہوں، ایک اہم مسئلہ جو ساری بنیاد کی جڑ ہے، وہ ہے نوجوان بچیوں کے اسلام سے مرتد ہونے کا مسئلہ ہے۔ آج آئے دن ہم اخبارات میں پڑھتے ہیں، سوشل میڈیا پر خبریں آتی ہیں کہ فلاں علاقے کی فلاں لڑکی غیر مسلم کے ساتھ چلی گئی اور ان کے مذہبی رسوم کے مطابق اس نے شادی کی اور ایمان سے خارج ہونے کا اس نے اعلان کر دیا۔ ہر دن اخبارات میں ایک نہ ایک خبر ہماری نظر سے گزرتی ہے، اور کچھ دنوں کے بعد پھر خبر آتی ہے کہ جس ہوس کے لیے انہوں نے شادی کی تھی، اس ہوس کو پورا کرنے کے بعد اس نوجوان کی لاش کو درخت پر لٹکا دیا، یا کاٹ کاٹ کر دریا اور سمندر میں پھینک دیا، یا کہیں اس کو چھپا دیا۔ ایسے واقعات ہر روز ہمیں پڑھنے کو ملتے ہیں، دیکھنے کو ملتے ہیں، سننے کو ملتے ہیں، اور جو واقعات نظر آ رہے ہیں، میڈیا میں شائع ہوتے ہیں یا میگزین میں جس کو شائع کیا جاتا ہے، وہ 100 میں 1 یا 2 ہوتے ہیں۔ بیشتر واقعات وہ ہوتے ہیں جو چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں، کیا کمزوریاں ہیں جن کی بنیاد پر اس طرح کے واقعات روز روز ہمارے سامنے آ رہے ہیں؟ بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے، گہری سوچ وچار کے ساتھ ہمیں
संजीदगी के साथ मिल बैठ कर इस पर गौर करने की दावत देता है। आज जिस तरह के वाक़यात हमें नजर आ रहे हैं, अगर इस पर बंद नहीं लगाया गया, अगर इसको रोकने की कोशिश नहीं की गई, कल को वो दिन दूर नहीं कि अच्छे अच्छे घरानों में इस तरह के वाक़यात पेश आ सकते हैं। अल्लाह ताला हजार बार हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला हर माशरे की हिफाजत फरमाए। लेकिन डर लगता है कि जो बुनियादें कमज़ोर हम उनके सामने पेश कर रहे हैं, उन बुनियादों को धक्का देकर गिराने में देर नहीं लग रही है। तो वाक़यात होते हैं, हम अफसोस तो करते हैं, हम उस पर इन्ना लिल्लाह पढ़ते हैं, हम ऐसे लोगों को कभी कभी गालियां तक दे देते हैं, लेकिन ये वाक़यात होते क्यों हैं, इस पर हम संजीदगी से गौर नहीं करते हैं। इसकी रोकथाम के लिए हम किस तरह से कोशिश कर सकते हैं, उस तरह की कोशिश हमसे नहीं हो पा रही है। ये हम सब का मसला है, किसी इलाके का मसला नहीं है। आप खुशफहमी में नहीं रहिए कि हमारा माशरा महफूज है। देखिए, आज जो इर्तिदाद नजर आ रहा है वो दो किस्म के हैं। एक तो इर्तिदाद का मतलब क्या है? इर्तिदाद का मतलब ये होता है कि दीन से अपने आप को खारिज करना। कभी जुबान से इकरार करके कुफरिया कलिमात जुबान से निकाल कर, शिरकिया कलिमात जुबान से निकाल कर, चाहे वो मजाक में हो, हम कुफ्र का इजहार करते हैं। कभी बुतों के सामने, मूर्तियों के सामने या किसी गैरुल्लाह के सामने सजदा करके उनके सामने अपनी पेशानी को रगड़कर हम अपने कुफ्र और शिर्क का ऐलान करते हैं। कभी उनके आगे फेरे लगाकर हम उसका इकरार करते हैं। कभी उनकी मजहबी रस्मों को इख्तियार करके हम अपने शिर्क का इजहार करते हैं। ये तो ज़ाहिरी शिर्क होता है, लेकिन शिर्क इतनी खतरनाक चीज़ है कि अगर शिरकिया चीज़ का हम दिल से यकीन भी कर लें तब भी हम काफिर हो जाते हैं। ऐसा शिर्क जो दिल में छुपा हुआ है, जो दिमाग में छुपा हुआ है, वो हमें नजर नहीं आ रहा है। आज नौजवानों की बड़ी तादाद खुफिया शिर्क में मुब्तला है, फिक्री शिर्क में मुब्तला है, अकीदे के शिर्क में मुब्तला है। जुबान से मुमकिन है, माशरे के दबाव की वजह से वो इजहार नहीं करते हैं। अमल से मुमकिन है, माशरे के दबाव की वजह से वो इकरार नहीं करते हैं, वो इजहार नहीं करते हैं। लेकिन दिल इस्लाम की बुनियादों को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। जिन बुनियादों पर ईमान का मदार है, अल्लाह पर ईमान लाना, फरिश्तों पर ईमान लाना, किताबों पर ईमान लाना, रसूलों पर ईमान लाना, आखिरत पर ईमान लाना, तकदीर पर ईमान लाना, मरने के बाद हिसाब किताब पर ईमान लाना, ये बुनियादें हैं जिन पर दिल से मुतमईन हुए बगैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। लेकिन आज कितने नौजवान लड़के और लड़कियां हैं जिनका आखिरत की ज़िंदगी पर दिल से यकीन नहीं है, जिनका तकदीर पर दिल से यकीन नहीं है, जिनका शरीयत की बुनियादों पर दिल से यकीन नहीं है। कुरान के अंदर नस्सन सराहतन साफ साफ जो चीज़ें बयान की गई हैं, अकीदे की हो, अमल की हो, इबादत की हो, मुआमलात की हो, अगर कुरान साफ साफ उसको बयान करता है और हम उसको तस्लीम नहीं करते हैं, नाम से हम मुसलमान हो, मुस्लिम घराने में हम रहते हो, हम मुसलमान नहीं हैं। आज एक बड़ी नस्ल इस तरह के कुफ्र में मुब्तला है, शिर्क में मुब्तला है, जो ज़ाहिरन हमें नजर नहीं आता है। अगर इसकी तादाद को हम तलाश करना चाहें तो तसव्वुर से बहुत बढ़कर है, हम हैरत में पड़ जाएंगे। लेकिन दूसरी जो किस्म है खुल्लम खुल्ला शिर्क करना, उसके वाक़यात भी आज बहुत सी जगहों पर नजर आ रहे हैं। भले हम अपने कुर्बो जवार में उसको न देखते हों, लेकिन आज हिंदुस्तान के बेशतर इलाकों में इस तरह के वाक़यात रोजाना नुमाया हो रहे हैं, रोजाना नजर आते हैं। लेकिन क्यों हो रहा है, हमें जरा उस पर संजीदगी से गौर करना चाहिए। उसकी सबसे बड़ी, सबसे बुनियादी जो वजह है वो है दीनी मिजाज के मुताबिक
ان کی تربیت میں کمی ہو رہی ہے، دین کی بنیادوں کی سلسلے میں ان کی تربیت میں کمزوری ہو رہی ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ظاہراً ان کو قرآن پڑھائیں گے، کلمے پڑھائیں گے، دین کی موٹی موٹی باتیں بتائیں گے، نماز کے احکام بتائیں گے، روزے کے احکام بتائیں گے، ظاہراً وہ اسلام پر عمل کرے گا، ہم اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو گئے، اب وہ مسلمان ہیں، ہم مطمئن ہیں۔ اتنی سی معمولی محنت ایمان کی بنیاد کو مضبوط کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ آج پوری طاقت، پوری لابی اس کے لیے کام کر رہی ہے۔ ہمارے ملک کے اندر بعض ایسی تحریکات ہیں جن کا مقصد ہی یہ ہے کہ مسلم نوجوانوں کو، خاص طور پر نوجوان لڑکیوں کو دین سے دور کیا جائے۔ آج ہمارے نصاب تعلیم میں کلچر کے نام سے جو یہاں کی شرکیہ اور بت پرستانہ تہذیب کو عام کیا جا رہا ہے، وہ ہم سے ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے۔ ہمارے بچے بچپن سے اسی کو پڑھتے ہیں، یہی تقدس ان کے دلوں میں بٹھایا جا رہا ہے۔ غیر شعوری طور پر، غیر محسوس طور پر ان کے دل میں شرک کی محبت پیدا ہو رہی ہے، شرک کی عظمت پیدا ہو رہی ہے، شرکیہ چیزوں کا تقدس اور عظمت ان کے دلوں میں بیٹھ رہا ہے۔ ان کے جو مقدس لوگ ہیں، ان کی جو مقدس چیزیں ہیں، اس کو وہ بہتر اور اچھا سمجھنے لگے ہیں۔ یہ بڑا خطرناک ہے۔ یاد رکھیے، کفر اور ایمان ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ شرک اور کفر کی نحوست اتنی بڑی ہے کہ اگر وہ دل کے اندر آ گئی تو ایمان خود بخود رخصت ہو جائے گا۔ جیسے ایک برتن ہے، اس کے اندر پانی بھرا ہوا ہے، ایک قطرہ پیشاب کا ہم ڈال دیں گے، پورا پانی نجس ہو جائے گا۔ ایسے ہی شرک اور کفر کی کوئی چیز ہمارے دل کے اندر بیٹھ جائے گی، عقیدہ خود بخود ایمان کا رخصت ہوتا چلا جائے گا۔ تو آج نصاب تعلیم کے ذریعے سے شرک عام کیا جا رہا ہے۔ آج باقاعدہ ایسی فلمیں اور ایسے سیریلز عام کیے جا رہے ہیں جس میں تہذیب کے نام سے، کلچر کے نام سے اپنی مذہبی چیزیں، اپنی بت پرستانہ اور مشرکانہ چیزیں فلموں کے رنگ میں، سیریلوں کے رنگ میں، کہانیوں کے رنگ میں، قصوں کے رنگ میں وہ عام کر رہے ہیں، اور ہماری عورتیں گھر بیٹھے بیٹھے اس کو دیکھتی ہیں، اس کو دیکھتے دیکھتے اس کی عقیدت، عظمت ان کے دل میں بیٹھ جاتی ہے، اس کی برائی ان کے دل سے نکل جاتی ہے، اور ایمان آہستہ آہستہ رخصت ہو جاتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ تیسری چیز اختلاط ہے، غیر مسلموں کے ساتھ بے جا اختلاط۔ ہم اپنی بچیوں کو ایسے اسکولوں میں، ایسے کالجوں میں بھیج دیتے ہیں اور بھلے بھروسے کے ساتھ بھیج دیتے ہیں کہ ہماری تربیت اچھی ہے۔ اب وہ کھلم کھلا ان کے ساتھ ملتی ہیں، ان کے پروگراموں میں شریک ہوتی ہیں، ان کے تہواروں میں شریک ہوتی ہیں، تو پھر بچے گا کیا؟ پھر تعلقات بڑھتے ہیں، پھر جب معاملہ سر سے اوپر چلا جاتا ہے پھر ہم رونے لگتے ہیں، اس وقت کے رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے شرک تیزی سے پھیل رہا ہے، اور ہماری بچیاں جو ہمارے گھروں میں پلتی بڑھتی ہیں وہ ہمارے کنٹرول سے نکلتی چلی جا رہی ہیں۔ ورنہ کیا بات ہے کہ ایک بچی اپنے ماں باپ کے ساتھ 20 سال 22 سال اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی ہے، ان کے ساتھ پلتی بڑھتی رہتی ہے، کھانے پینے میں ان کے ساتھ شریک ہوتی ہے، لیکن جہاں کسی غیر مسلم کے چکر میں پھنس جاتی ہے تو اس سے شادی کرنے کے لیے اپنے ایمان کا بھی سودا کرتی ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ چھاڑ کر بھاگ جاتی ہے۔ وجہ کیا اس کی؟ صرف کفر کے اندر تاثیر نہیں ہے، ایمان کمزور ہے۔ اگر ایمان مضبوط ہوتا تو کفر چاہے کتنا مضبوط ہو وہ ایمان پر اثر نہیں ڈال سکتا۔ ہمارے سامنے صحابہ کی تاریخ ہے، اپنے اسلاف کی تاریخ ہے، شرک پر ان کو ابھارنے کے لیے کتنی ان کو سزائیں دی گئی، کتنی تکلیفیں دی گئی، لیکن رتی بناوٹ ایک منٹ کے لیے بھی شرک اور شرکیہ چیزوں کے قبول کرنے پر وہ تیار نہیں ہوئے۔ اپنی جان دینا انہوں نے گوارا کیا، لیکن شرکیہ چیزوں کو قبول کرنا انہوں نے گوارا نہیں کیا۔
کیوں؟ ان کے دل کے اندر ایمان مضبوط تھا، ان کے دل کے اندر عقیدہ مضبوط تھا، اسلام کی عظمت ان کے دل میں رچی بسی ہوئی تھی، وہ پوری بصیرت کے ساتھ دین اور دین کی بنیادوں کو جان کر عمل کرنے والے تھے، اس لیے کفر ان پر اثر نہیں کر سکا۔ آج وہ معاملہ نہیں ہے۔ دیکھیے توحید اور شرک، اس کی پہچان کروانا کتنی ضروری ہے۔ اللہ کے رسول مکے میں 13 سال تک رہے۔ آپ اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کیجئے، آپ سیرت کا مطالعہ کیجئے، آپ علماء سے پوچھئے، 13 سال کا مکے کا جو دور ہے اس میں صرف اور صرف توحید پر، عقیدے پر محنت ہوئی ہے۔ 13 سال وہ صحابہ جو ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کا ایک اثر ان کے دلوں کی کیفیت کو بدل سکتا تھا۔ اتنی تاثیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تھی کہ جو ایک مرتبہ اللہ کی رسول کی صحبت میں بیٹھ گیا، وہ صحابی بن گیا، دنیا کا بڑے سے بڑا بزرگ بھی اس سے افضل نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں 13 سال تک صرف عقیدے پر محنت ہوئی، دین کی بنیادوں پر محنت ہوئی۔ کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ بنیاد مضبوط ہوتی ہے تو عمارت مضبوط ہوتی ہے۔ 13 سال تک جو آیتیں مکی دور میں اتری ہے، آپ ان کا جائزہ لیجئے، اکثر و بیشتر توحید کے بارے میں ہے، آخرت کے بارے میں ہے، رسالت کے بارے میں ہے، حساب کتاب کے بارے میں ہے۔ کیوں تھا یہ بنیادیں جب تک مضبوط نہ ہو، کوئی ہمارا عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ صرف ایمان ہمارے دل میں بٹھانا نہیں ہے، ایمان والا معاشرہ بھی قائم کرنا ہے۔ دین کے بنیادی عقائد پر غیر متزلزل یقین رکھنے والا معاشرہ اور سماج بھی قائم کرنا ہے، جس سے ایمان کی حفاظت میں ہمیں مدد ملتی ہے۔ ہم چاہے کتنے گہرے مسلمان رہیں، اگر کفر و شرک کے معاشرے میں رہیں گے، ان کے ساتھ پلتے بڑھتے رہیں گے، ان کی چیزوں کو دیکھیں گے، تو پھر آہستہ آہستہ وہ شرک ہمارے اندر بھی آ سکتا ہے۔ جب صحابہ کو اتنی محنت کی ضرورت پڑی، ان کے لیے اتنی فکر کرنے کی ضرورت پڑی، تو ہم 2-4 مرتبہ بتا کر اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو سکتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا ایمان صحابہ کے ایمان سے مضبوط ہے، کیا ہماری تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے مضبوط ہے، کیا ہمارا معاشرہ صحابہ کے معاشرے سے بڑا ہوا ہے؟ اس سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ صرف افسوس کرنا، گالیاں دینا یہ علاج نہیں ہے۔ ہمارے پاس اپنے بچے ہیں، ہر گھر والا پہلے اپنی فکر کرے کہ میرا بچہ چاہے ان پڑھ رہے لیکن دین سے ہٹنے نہ پائے، یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ ذالک بأنہم مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ۔ اللہ تعالیٰ نے شرک کے بارے میں ایک ہی بات بتائی کہ شرک، کفر کیوں لوگ قبول کرتے ہیں۔ دنیا کو جب آخرت پر ترجیح دیں گے، دنیا کے مقابلے میں آخرت کی محبت بڑھ جائے گی، تب آخرت کو قربان کرنا آسان ہو جائے گا۔ آج یہی بیماری ہمارے اندر ہے۔ آج ہمارے دل میں دنیا کی عظمت بیٹھی ہوئی ہے، دنیا کی محبت بیٹھی ہوئی ہے، دنیا کے فائدے، اس کا تصور ہمارے دلوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ آج سب کچھ ہم دنیا کی ترقی سمجھ رہے ہیں، آخرت سے ہماری نظر ہٹ چکی ہے۔ یہ معمولی زندگی ہے، آخرت کی زندگی کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ وقتی زندگی ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یہ وقتی کامیابی ہے، وہ ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ ہمیں وقتی کامیابی کے مقابلے میں ہمیشہ کی کامیابی کو دیکھنا چاہیے۔ اپنے بچے کا فیوچر اور مستقبل اچھا بنانے کا ہم سوچتے ہیں، کیا ان کا فیوچر اور مستقبل صرف دنیا تک محدود ہے؟ آخرت میں ان کا فیوچر، ان کا مستقبل اچھا بنانا ہم چاہتے نہیں ہیں؟ کیا ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے دنیا میں خوشحال رہیں، دنیا میں وہ بڑا کاروبار کرتے رہیں، دنیا میں بڑا جاب کرتے رہیں، دنیا میں ان کے پاس دھن دولت رہے، یہی کافی ہے؟ یہ نہیں چاہتے کہ ہماری اولاد آخرت میں خوش رہے، آخرت میں مالدار رہے، آخرت میں بڑی بڑی جنتوں میں رہے؟ کیا یہ نہیں ہم چاہتے ہیں؟ اس کی ہمیں فکر کریں۔ دنیا اور آخرت میں کمپائر کر کے دیکھیے کہ ہمارے نزدیک کون سی چیز بڑی ہے، کس کی اہمیت ہمارے دل کے اندر بیٹھی ہوئی ہے۔ آج دنیا کی محبت، دنیا کی اہمیت اتنی بڑی ہوئی ہے کہ آخرت کو ہم نے بالکل ہلکا کر دیا ہے، شرک کو ہم نے ہلکا کر دیا ہے۔
گھر میں جا کر بتایا جاتا ہے تو آپ کا بچہ اسکول میں جاتا ہے، آپ کی بچی اسکول میں جاتی ہے، وہاں کفریہ تعلیم پڑھائی جاتی ہے، کفریہ الفاظ ان کی زبان سے نکلوائے جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہمارے گھر میں تربیت اچھی ہے، ہلکا سا کر کے اس کو پھینک دیتے ہیں۔ یہ ہمارے نزدیک ایمان کی اہمیت ہے، یہ عقیدے کی اہمیت ہے کہ شرک کی ہمارے نزدیک کوئی عظمت نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں سوچنے کی بھی ضرورت ہے، اس کے لیے منصوبہ بند تدبیریں بھی کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گھر سے بھی۔ اس میں ہر آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار، اپنی اولاد کے بارے میں سوچیں، ذمہ دار معاشرے کے بارے میں سوچیں، محلے کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، بچیوں کے اندر خاص طور پر فکری طور پر مومنہ بنانے کی ضرورت ہے، عقیدہ ان کا پختہ بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر آج ہم نے فکر نہیں کی تو کل کو معاشرہ کیا ہوگا اس کا اللہ ہی محافظ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے اور اپنی اولاد کی فکر کر کے خود بھی ایمان پر قائم رہنے کی توفیق دے اور اپنے بچوں کے بھی ایمان پر قائم رکھنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔